جی السلام علیکم۔ آج میں بہت ہی ایک کامن بیماری پہ پروگرام کر رہا ہوں جس کا نام ہے بلڈ پریشر۔ میڈیکل میں اسے ہائپر ٹینشن کہا جاتا ہے اور اردو میں بلند فشار خون۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے سینے میں دل رکھا ہے اور اس دل کا کام ہے کہ وہ خون کو رگوں کے ذریعے جسم کے مختلف اعضاء اور خلیوں تک پہنچا دے۔ اسی سلسلے میں دل جب خون پمپ کرتا ہے تو ایک خاص پریشر سے رگوں میں دوڑتا ہے اور جو بہت ہی ضروری ہوتا ہے، اور اسے نارملی ہم بلڈ کا پریشر کہتے ہیں۔ اور اس کی جو نارمل ویلیو ہے وہ 120/80 ہے۔ اوپر والے کو ہم سسٹولک کہتے ہیں اور نیچے والے کو ڈائسٹولک کہتے ہیں۔ یہ نارمل بلڈ کا پریشر ہے جو رگوں میں خون کی روانی کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن جب اس کی جو پریشر ہے، کب ہم کہیں گے کہ یہ پریشر بڑھا ہوا ہے بلڈ کا؟ اگر کسی پیشنٹ کا یا کوئی بھی فرد ہو، اس کا جو بلڈ کا پریشر ہے وہ دو موقعوں پر، جب وہ بالکل ذہنی سکون حالت میں ہو، 130/80 بعض بکس میں لکھا ہوا ہے، بعض میں لکھا ہوا ہے 140/90، اس سے زیادہ آ جائیں تو ہم اس شخص کو ہائی بلڈ پریشر یا ہائپرٹینسیو ڈکلیئر کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت ہی کامن ہے اور اس بیماری کو تب تک سیریس نہیں لیتے ہیں جب تک اس کی پیچیدگیاں، جب تک اس کے کانسیکوینسز، کمپلیکیشنز لوگوں میں نہ آئیں۔ اور اکثر مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بلڈ پریشر ہائی ہے، میرا 160/70 رہتا ہے، لیکن مجھے کوئی علامات نظر نہیں آتی جسم میں، اس لیے میں دوائی نہیں کھاتا۔ اور ایک عجیب کوئی رجحان ہمارے معاشرے کا ہے کہ بلڈ پریشر کے جو کوئی بکس یہ بتاتی ہیں کہ انسانی جسم میں بلڈ پریشر کے کوئی علامات نہیں آتے، اسپیشلی جو سر درد ہے وہ بلڈ پریشر کے علامات میں سے نہیں ہے۔ بلڈ پریشر کے علامات صرف اس کے کمپلیکیشنز، خطرناک جو اس کے نقصانات ہیں، اس کے صورت میں آتی ہیں، وہ میں بتاؤں گا بعد میں۔ اکثر یہ سوال ہمارے پاس مریض پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کیا بلڈ پریشر کی دوائی کھانی چاہیے؟ تو یقیناً کھانی چاہیے۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو آپ کو دوائی ضرور لینی چاہیے، کیونکہ دوائی کے بغیر ایک دفعہ جب بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں دوائی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، ڈاکٹر صاحب مجھے کب تک کھانی چاہیے؟ جب تک آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک اللہ نے زندگی لکھی ہے، بی پی کی دوائی، بلڈ پریشر کی دوائی جو ہے ہائی بلڈ پریشر کی، وہ بلا ناغہ استعمال کر لینا چاہیے۔ بعض سچویشنز ایسے ہیں کہ جہاں پہ بعض اوقات بلڈ پریشر نیچے اور نارمل بھی آ جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پراپر چیک اپ اور فالو اپ رکھیں۔ وہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو بلڈ پریشر کی دوائی چلے گی، کم ہوگی یا بند کرنی ہے۔
دوسری بات، اکثر یہ سوالات ہمیں پیشنٹس پوچھتے ہیں کہ سر اس کی کیا وجہ ہے. تو بلڈ پریشر کی جو وجوہات ہیں وہ موسٹ کامن ان میں چند وجوہات ہیں جو میں اب بیان کروں گا. اس میں سب سے پہلے فیملی ہسٹری ہے، وہ جینیٹک، اس کی جو پری ڈسپوزیشن ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. نمبر 2 سگریٹ اسموکنگ ہے، جو ہمارے معاشرے میں ایک فیشن بن چکا ہے، وہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے. نمبر 3 اوبیسٹی ہے. نمبر 4 اسٹریس ہے. نمبر 5 ہائی سالٹ انٹیک، سوڈیم انٹیک. اور نمبر 5 سیڈنٹری لائف سٹائل، مطلب آپ ورزش نہیں کرتے ہیں. نمبر 6 ہائی کولیسٹرول، مطلب آپ چکنے والی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے خون میں جو چکنائی ہے وہ کتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ خون کی رگوں میں جم جاتا ہے اور اس کو تنگ کرتا ہے. تو اکثر مریض ہمارے پاس پوچھتے ہیں سر ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر کے تو مجھے تو کوئی علامات نظر نہیں آ رہی، اس کے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو میں دوائی کیوں لوں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، بلڈ پریشر کے جو نقصانات ہیں وہ فالش کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، وہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں، ہارٹ کے فیل ہونے کی صورت میں، آنکھ کے جو پردے کے نقصان ہونے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، گردوں کے فیل ہونے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اس لیے اس کے کمپلیکیشنز میں دل کا اٹیک، فالج، گردے فیل ہونا، آنکھ کے پردے کا کمزور ہونا اور کئی ایسے دوسرے جو کمپلیکیشنز ہیں جو بہت ہی خطرناک ہیں. اور اس کے جو نقصانات ہیں اور امپیکٹس ہے وہ بہت ہی ایک افسوسناک ہوتا ہے، سوائے اسپیشلی فالش کی شکل میں، جب پوری زندگی آپ ایک معذوری کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو یا کسی آپ کے عزیز کو بلڈ پریشر ہے تو اس پہ فخر کرنے کی بجائے کہ میں دوائی نہیں لیتا یا نہیں لیتی، آپ پراپر علاج شروع کریں. جو متس ہیں اس کے بارے میں اس کو پس پردہ رکھ کر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس بیماری کو اتنا لائٹ نہ لیں، تاکہ اس کے جو کمپلیکیشن سے پیچیدگیاں ہیں اس سے آپ بچا سکیں، کیونکہ آپ کی زندگی، آپ کی صحت ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.